احسان فرماتا ہے تو ہمیں بار بار اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کریں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، آپ کو جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا، وصیت فرمائی کہ تقوی اختیار کرو۔ تو انسان کی نجات، کامیابی، فلاح اور بہبودی اور دنیا اور آخرت کی کامرانی اللہ نے تقوی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے اور متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین کے احسان ہمارے اوپر بے حد و حساب ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی سعادت اور خوشیاں 3 چیزوں میں رکھی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات اور اس کے فضل و کرم کو اپنے اندر احساس پیدا کریں اور اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزاری سے نعمتیں باقی رہتی ہیں، شکر گزاری سے نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ اور ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ان اشکر لی ولوالدیک والی المصیر، زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری کرتے رہو، کیونکہ تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، تو وہاں نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام کو، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ شکر گزاری کی بہت ساری آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقمان علیہ السلام کو ہم نے حکمت عطا فرمائی، اور اس کے بعد کہا شکر کرو، شکر گزاری کرتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں ہے۔ اپنے ہی اوپر جو اللہ کے انعامات و احسانات ہیں اس کا بدلہ شکر گزاری سے ہو سکتا ہے، اور شکر گزاری زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کرتے تھے، پوری زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے محنت ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی عبادت اتنی زیادہ ہے جو آپ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ رات بھر عبادت میں پیروں میں سوجن آ رہی ہے، بولے یا رسول اللہ اپنے اوپر تو تھوڑا رحم کیجئے، تو کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں۔ تو شکر گزاری عبادت سے ہوتی ہے، شکر گزاری کتاب و سنت پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، شکر گزاری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آدمی ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور دوسری چیز ہے زندگی کی سعادت کی، آدمی کو جو بھی تکلیف ہے، جیسے آج کل کرونا ہے، جس کرونا نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، بہت سارے نقصانات جان کے، مال کے، چیزوں کے، تجارت کے، اقتصاد کے، اکنامک، بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی اللہ نے کوئی خیر رکھا ہے، صبر کرنا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، گلا شکوہ نہیں کرنا ہے۔ صبر کا معنی یہی ہے کہ جو بندہ جو بھی ہماری زندگی میں لاحق ہوتے ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، اس پر آدمی شکوہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو صبر زندگی کا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے زیادہ کشادہ چیز اللہ کی طرف سے ہمیں صبر سے زیادہ کوئی چیز نہیں ملی ہے۔ تو صبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے زندگی میں مدد حاصل کرنا۔ الصبر ضیاء، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کیا ہے؟ روشنی ہے زندگی میں۔ تو آدمی کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ جو بھی ہمیں نقصان، تکلیف یا یہ کہ آزمائش اور ابتلا جو بھی آتی ہے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا۔ شکوہ نہ کرنے کا نام صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور تیسری چیز ہے زندگی کی سعادت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، وہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا ہوں کتنی مرتبہ؟ ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار سب سے زیادہ کثرت سے کرنے والے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس کے نام اعمال میں استغفار کثرت سے موجود ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا۔
تو کثرت سے استغفار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سب سے زیادہ کام آنے والی چیز. ہر نبی نے اپنی امت کو یہی کہا، ان استغفروا ربکم، اپنے رب کی کیا کرو؟ استغفار کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرو. انہ کان غفارا، کیونکہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. بے شمار آیتیں انہ غفور الرحیم، غفور غفار، بہت سارے صفات اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں کثرت سے اپنے گناہوں پر ندامت، شرمندگی اور اللہ سے استغفار، توبہ کرنا ہے. وتوبوا الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے اپنی امت کو کہا کہ توبہ کرو اور استغفار کرو. تو دوستو، کامیابی کی یہی 3 بنیادی چیزیں ہیں. ایک ہے، پہلی چیز کیا بتائی؟ کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر گزاری کریں. نمبر 2، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو بھی ہمیں ہوتا ہے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی شان بڑی عجیب ہے، ان عمل المؤمن عجیب، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اذا اصابت السراء، جب خوشیاں اس کو ملتی ہیں شکر گزاری کرتا ہے، اور جب اس کو اذا اصابت الضراء، جب نقصان تکلیف پہنچتی ہے صبر، تو وہ صبر کرتا ہے. تو مومن کا یہ زندگی کا سب سے بڑا کامیابی کا جو اللہ نے کسی مومن کے علاوہ کسی کو نہیں دیا ہے. تو یہ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کی سعادت اس طرح سے حاصل کریں، اور صبر، شکر، اس کے ساتھ میں استغفار، یہ 3 چیزیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آئیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کیا کرنے کے لیے؟ اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن مجید کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں ایک بعد دیگر جن کے واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں، جن کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو مقصد زندگی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی توحید کا نام ہے. عبادت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے جب حکم ملا ہے تو عبادت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا کہ آپ عبادت کرنا ہے تو رسول کے طریقے پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کس نے سکھائی؟ اللہ عز و جل نے. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عبادت کا طریقہ بتایا، آپ نے عبادت کی اپنے رب کی. تو کوئی بھی انسان عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ کی تو لازماً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق نقش قدم پر عبادت کرے، وہی عبادت قبول ہوتی ہے. تو توحید یہی ہے کہ اللہ عز و جل اکیلے وہی عبادت کے مستحق ہیں. اس عقیدے کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کی جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اور اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام عقیدہ ایمان ہے، اسی کا نام عبادت ہے. اور عبادت سنت کے بغیر، آج جو ہماری عبادتیں ہیں اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے جماعت، اپنے اپنے مسلک، اپنے مولوی، اپنے مذہب، اپنے ملک سے جو لائے اس طریقے پر عبادت کرتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملک ہے قرآن و سنت والا، تو قرآن و سنت کے مطابق اپنی عبادتوں کو بدلیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عبادت نہیں ہوگی وہ اللہ کے پاس قبول نہیں کی جائے گی. توحید یہی ہے کہ انسان اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرے. نمبر 1 کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص. اور دوسری چیز ہے کہ عبادت رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، وہی عبادت اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بولے ہمارا مذہب ہے، آپ کا مذہب الگ ہے، ہماری جماعت الگ ہے، آپ کے علماء کا قول الگ ہے، ہمارے علماء کا قول الگ ہے، سعودیہ کے لوگ الگ ہیں. تو اس طرح کی بات کرنے والے تھوڑی سی بات سمجھ لیں. نماز کہتے ہیں کس کو؟ باوضو ہو، طہارت کے ساتھ ہو، لباس اور جسم اور جگہ پاک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. اس کو صلاۃ کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں. مگر عبادت میں، صلاۃ میں وضو ٹوٹ گیا، لباس بھی پاک ہے آپ کا، جسم بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، مگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز فاسد ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ نے اللہ عز و جل کی عبادت ہی کرنی ہے آپ کو، مگر عبادت میں سنت ہٹ گئی. جیسے نماز وضو کے ٹوٹنے سے فاسد ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ عز و جل کی عبادت میں سنت کے چھوٹنے سے
عبادت فاسد ہو جاتی ہے، وہ عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ عز و جل نے دنیا کے اندر ہمارے لیے اللہ عز و جل کا جو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، مگر اس توحید کو محمد الرسول اللہ سے جوڑ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا اس کی تصدیق کرنا ہے، اور آپ کے حکم کے مطابق عبادت بجا لانی ہے۔ آپ نے جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو پورا کرنا ہے، اور نبی نے جس سے منع کیا اس سے باز آنا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کریں اس کو لے لو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز منع فرمائی ہے اس سے باز آ جاؤ۔ تو دوستو، ہمیں زندگی کے اندر اپنی عبادتوں کو درست نہیں کریں گے، توحید درست نہیں ہوگی۔ توحید کا معنی یہی ہے کہ انسان اپنی عبادت کو، اپنے عقیدے کو اور اپنے زندگی کے معاملات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت کا ہر آدمی جنت میں ضرور جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرتا ہے۔ قالوا من ابا، کہا کون انکار کرتا ہے یا نبی اللہ جنت میں جانے سے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری سنت کو انکار کرتا ہے۔ بولے میرا مذہب ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے، ہمارے علماء الگ ہیں، ہمارے مفتی الگ ہیں، ہمارے امام الگ ہیں، یہ جو کہتے ہیں لوگ فقط ابا، جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ تو دوستو، اللہ عز و جل کی فضل و کرم، اس کی مہربانی، اس کی عنایت اتنی ہے، اللہ نے ہمیں جیسے اس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے، قرآن و سنت کا ملک ہے، وحی اللہ کی آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے، ایسے ملک میں اللہ نے زندگیاں رکھی ہیں، یہاں کی روزی روٹی سے ہمارے بال بچے پلتے ہیں، اور یہاں اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے۔ کبھی اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کے گھر کے اندر نماز ہم پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ہیں، اور آپ کی وفات اور آپ کی زندگی مدینے میں ختم ہوئی، تو آپ کا دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے۔ اس ملک میں نبی کے گھر میں جا کر نماز ادا کرتا ہے، مگر سنت کے مطابق نہیں، مذہب کے مطابق، نبی کی سنت سے ہٹ کر۔ کل قیامت کے دن شفاعت کیسے ہوگی؟ رسول اللہ کہیں گے میرے گھر آیا تھا، میرے گھر میں نماز پڑھی، مگر میری سنت کے مطابق نہیں پڑھا، اپنے گھر سے لایا ہوا، اپنے امام، اپنے مذہب، اپنی جماعت، اپنا مسلک اور اپنا طریقہ جو میری سنت سے ہٹا ہوا تھا میرے گھر میں آ کے ادا کرتا ہے، تو کیسے تیری شفاعت کروں؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میرے دوستو، اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کا ایمان، عقیدہ توحید اور عبادت جب تک صحیح نہیں ہوگی، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص عقیدہ توحید میں ابتدا انسان مسلمان کی زندگی لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور مسلمان کی زندگی انتہا لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے، ابتدا توحید سے اور انتہا توحید سے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری زبان سے لا الہ الا اللہ کلمہ ادا ہو جائے اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، تو وہ انسان دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اور ابتدا میں بھی یہی بات ہے کہ جو انسان کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کو اپناتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بناتا ہے، تو وہ انسان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اور انسان کی عزت و آبرو، اس کا خون، اس کا مال و دولت، سب کچھ اللہ نے محفوظ کر دیا ہے لا الہ الا اللہ۔ من قال لا الہ الا اللہ عصم منی دماءہم واموالہم واعراضہم، مال، عزت و آبرو اور خون سب محفوظ ہے، کس کی وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ سعودی عرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جو امن و امان ہے، جہاں عزت و آبرو محفوظ ہے، انسانوں کی جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، توحید کی برکت سے، نبی کی سنتوں کی اتباع کی برکت سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہر جگہ آپ دیکھیں گے، یہاں پر کوئی درگاہ نہیں ہے، کوئی فاتحہ نہیں، کوئی بابا نہیں ہے، کوئی انگوٹھی، موٹی موٹی انگوٹھیاں پہننے والا، موٹی موٹی مونچھیں والا، بڑی بڑی داڑھیوں والا، سر پہ پگڑی بن کر، ہاتھ میں لٹھی لے کر، لاٹھی لے کر، بڑے جیسے ہمارے یہاں نخرے باز ہوتے ہیں بہت سارے، بڑے لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے۔ یہ سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور یہ کذاب ہیں، دجال ہیں۔
جو دین کے نام سے لوگوں کو لوٹتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی بابا نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی پگاڑا نہیں ہے، کوئی یہاں پر کوئی دربار نہیں ہے. میرے دوستو یہاں پر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو آدمی اپنی زندگی کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، خرافات اور بدعات سے دور رکھے. اور بدعتیں انسان کو چھوٹی چھوٹی بدعتیں شرک تک لے جاتی ہیں. جیسا کہ ابھی ربیع الاول کے مہینہ گزر رہا ہے، جس میں ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں جیسے لوگوں نے بتایا کہ نبی کی محبت جی مینارہ بنانا، گنبد بنانا، ناچنا گانا، ڈانس کرنا، باجے بجانا، تاشے لگانا، یہ نبی کی محبت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. آج کل سوشل میڈیا میں بہت ساری اس طرح کی کلپ آپ نے دیکھے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایکٹنگ کا نام دین نہیں ہے، اخلاص کا نام ہے. لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی انما الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ خواہشات کا نام نہیں ہے، اور یہ دین خوش پوشاکی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اعضائے جسم سے اخلاص کے ساتھ پوری طرح عمل کرنے کا نام دین ہے. تو میرے بھائی آج ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے ایک نہیں کئی مقامات پہ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی زندگی کو بچا لو جہنم کی آگ سے، کیونکہ جہنم کا راستہ ہے ہر انسان کے لیے سوائے اس کے جو عقیدہ توحید پر زندگی گزارے اور عبادت رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرے، تو وہ انسان جہنم سے بچ سکتا ہے. اور ایسی جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہاں ایسے فرشتے مسلط ہیں جو رب کی نافرمانی رتی برابر نہیں کرتے، جو حکم ملا اس کو پوری طرح سے کر کے رہتے ہیں. تو میرے دوستو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، ہدایت دی اس ملک میں آنے کی.